بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت انسان نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوع کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے جڑواں بچے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر دیا جو اس کے کھیت سے نکلا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہارے اوپر تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اور قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں
جا کر وادیوں کے اندر آباد ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ اور اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا اور حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور ہو چکے تھے وہ اور بھی فساد و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برینہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور میوزک کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس شخص نے چوری چھپ کے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فساد و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قبیل کی آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پھر وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپ کے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فساد و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا اور وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تفصیل کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا
ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔